یہ سوال ایک مقام پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے موقع پر کسی نے کیا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے مولا کے نام پر. ملاقات ہوئی مولا سید سجاد سے حج کے موقع پر. مولا سید سجاد کثرت کے ساتھ حج کیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہمارے موضوع بھی رہے گا کہ کس طریقے سے مولا سید سجاد نے ہدایت فرمائی. اس میں سے ایک اہم راستہ حج کا راستہ. حج کے موقع پر اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول اے حسین کے بیٹے آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا ہے اور مشکل راستہ چھوڑ دیا ہے. میرے ساتھ توجہ فرمائیے گا, یہ اعتراض آج بھی ہوتا ہے. آپ نے حج کا عمل تو انجام دیا جو آسان ہے, کچھ زحمتیں ہیں اس کے اندر, لیکن جو آپ کے بابا نے جہاد کیا تھا ویسے آپ نے جہاد نہیں کیا. یہ تانا تو اگر کسی عام مسلمان کو بھی دے دیا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سید سجاد کو یہ تانا دیا گیا ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ سید سجاد ہی نے تو پوری کربلا سجائی ہے, پورا کوفہ سجایا ہے, پورا شام سجایا ہے. لیکن اس شخص نے سوال کیا کہ اے سید سجاد آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا ہے اور مشکل راستہ چھوڑ دیا. بعض لوگ آج بھی بڑے بڑے بزرگان کے سامنے آ کر یہی بے ادبی کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بزرگان بزرگ ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ حالات کو جانتے ہیں. بعض نوجوان فکر جو جوشیلا خون رکھتے ہیں وہ آخری کہتے ہیں کہ آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا, مشکل راستہ چھوڑ دیا. ان کے لیے مولا سید سجاد کا جواب ہے. مولا سید سجاد نے کہا کہ تمہاری مشکل راستے سے کیا مراد ہے, آسان راستے کیا مراد ہے؟ کہ میری مراد یہ ہے کہ آپ کے بابا نے تو جہاد کیا تھا, اپنا خون دے دیا تھا, آپ نے آسان راستے اختیار کیا, بس سفر کرتے ہیں, حج پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگا, کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. خدا قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ دے رہا ہے کہ جو مومنین اپنے نفس کو, اپنی جان کو اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے. فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ, یا یہ مر جاتے ہیں یا یہ مار دیتے ہیں. تو مومنین کی شان یہ بیان ہوگی اس آیت کے اندر کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, یا اپنا خون دے دیتے ہیں یا سامنے والے کا خون لے لیتے ہیں. یہ بات بیان ہو گئی مومنین کی شان کی. اور جس نے یہ کام کیا اس کے لیے جنت ہے. کہ اے سید سجاد قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی جہاد کریں, اگر شہید بھی ہو جائیں تو بھی بہت اچھی بات ہے, تب بھی جنت ہے. اور اگر آپ زندہ رہتے ہیں, غازی بن جاتے ہیں, تب بھی آپ کے لیے جنت ہے. تو آپ نے مشکل راستہ چھوڑا ہے, آسان راستہ اختیار کیا. اب مولا کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سی باتیں تھی. مولا وہ ہیں جو ناطق قرآن ہیں. ناطق قرآن کے سامنے ایک آیت سے دلیل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ محافظ قرآن ہے, تم حافظ قرآن ہو. وہ مفسر قرآن ہے, تم مترجم قرآن ہو. تم میں اور ان میں بہت فرق ہے. مولا کے پاس بہت ساری دیگر آیتیں بھی تھی کہ اگر یہ آیت موجود ہے کہ حالات کا مقابلہ ایسے کیا جاتا ہے, تو حالات کے مقابلے کے دوسری آیت بھی موجود ہے کہ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. جب دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے درگزر سے کام لیا کرو. یہ آیت بھی قرآن میں ہے. اور امر بالمعروف انہیں کیا کرو اور جاہلوں سے دور ہو جائے کرو. یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے رسول ہم نے آپ کو اپنی رحمت کی وجہ سے نرم دل بنایا ہے, اور اگر ہم نے آپ کو سخت دل بنایا ہوتا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. بہت سی دیگر آیتیں موجود ہیں. لیکن میرے مولا کی شان یہ ہے کہ جس آیت سے اسی نے استدلال کیا تھا اسی آیت سے مولا نے استدلال کیا. کیا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں جنت مل جائے. امام نے شاہ فرمایا جب ایسے مومنین میرے لشکر کے سپاہی بنیں گے تو میں جہاد کے لیے بھی آ جاؤں گا. آئے ہائے ہائے, کیا کمال کا جملہ. تو یہی کہہ رہا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان کو قربان کرتے, اپنے مال کو قربان کرتے تاکہ جنت انہیں حاصل ہو جائے. تو اگر ایسے مومنین مجھے مل گئے تو میں بھی وہی کام کروں گا جو میرے بابا حسین ابن علی نے کیا تھا. درود پڑھ دیجئے محمد و علیہ. اور کسی نے مولا حسین کے لیے تو کہا تھا کہ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے.
مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے، یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے۔ تو یہ تو اسی حسین کے فرزند ہیں، وہی شجاعت، وہی بہادری، وہی صبر و استقامت ان کے اندر بھی موجود ہے جو مولا امام حسین میں موجود ہے۔ لیکن حالات کے پیش نظر اب ہدایت کا راستہ بدل گیا، ہدایت کا طریقہ بدل گیا، مقصد وہی ہے ہدایت، لیکن اب طریقہ ہدایت بدل گیا۔